وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹیکس بڑھانے کی بجائے انفورسمنٹ اور کمپلائنس پر زور ہوگا. حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے. GADU سے گفتگو میں وزیر خزانہ نے کہا سیاسی جماعتیں تنقید برائے تنقید کی بجائے معاشی استحکام کے لیے مل کر کام کریں. عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو سراہا جا رہا ہے. زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے گندم کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ممکن ہے. ایکسپورٹ پوٹینشیل میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے. ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں، سندھ اور مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں شدید گرم رہنے کا امکان. سندھ کے اضلاع میں 31 مئی تک درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہنے کا خدشہ. موہنجودڑو، شکارپور میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہنے کی پیش گوئی. آج سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 48 ڈگری ریکارڈ، سبی 47، سکھر بہاولپور 46، ساہیوال 45، لاہور 44، اسلام آباد 42، پشاور میں 41، جبکہ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ. عید الاضحیٰ کے دوسرے دن بھی ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی جاری. قربانی کے بعد جگہ جگہ سے علائشیں اٹھائی جا رہی ہیں. سڑکوں کو پانی سے دھویا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عزم بخاری کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کا دوسرا دن پنجاب میں عید صفائی آپریشن کامیابی سے جاری ہے. قربانی کے جانوروں کی علائشیں اٹھانے کا لائیو ڈیٹا لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے. عید کے پہلے روز 1,20,000 ٹن سے زائد علائشیں اٹھائی گئیں. ایران پر ایک ہفتے میں امریکہ کے دوسری بار فضائی حملے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے 4 ڈرون مار گرائے، جبکہ ایران میں ایک مینوفیکچرنگ تنصیب پر بھی اضافی حملے کی تصدیق کی ہے، جہاں مبینہ طور پر 5واں ڈرون تعیناتی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا. ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ خطے کے جس اڈے سے ایران پر حملے کیے گئے اس پر جوابی کارروائی کی گئی. 3 جہازوں کو آبنائے ہرمز میں داخلے سے روک دیا گیا. امریکی صدر ٹرمپ کی امریکی اتحادی عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی. کہا آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان کو دیگر ممالک کی طرح رویہ اختیار کرنا ہوگا. کوئی بھی آبنائے ہرمز کنٹرول نہیں کرے گا. یہ عالمی پانیوں کا علاقہ ہے. ہم صورتحال دیکھیں گے. ڈیل تحال نہ ہونے سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا خیال تھا کہ وہ اس معاملے کو لٹکا کر انہیں تھکا دیں گے. ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے کے بدلے پابندیوں میں نرمی بھی نہیں دی جائے گی. ٹرمپ اسٹریٹجک ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی معاہدے کی اپیل کرتے ہیں. ایران کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، نہ اپنی ریڈ لائن سے پیچھے ہٹے گا. ایرانی پارلیمان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا 2 ٹوک اعلان. کہا ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے. آبنائے ہرمز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی. پابندیوں کا خاتمہ ایران کا بنیادی مطالبہ ہے. امریکہ نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں شپنگ قواعد پر عمل درآمد کے لیے قائم نئے ادارے پر پابندیاں عائد کر دیں. امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کا قیام پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے بھتہ وصولی کی نئی کوشش ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات. پاک سعودیہ 2 طرفہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال. اعلامیہ کے مطابق پاکستانی اور سعودی وزرائے داخلہ نے خطے کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی. سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا. عید
پر بھی لبنان اور غزہ پر اسرائیلی بربریت نرکی. اسرائیلی فضائیہ کے جنوبی لبنان کے مختلف شہروں میں رہائشی عمارتوں پر حملے. ہائی وے پر ڈرون حملوں میں بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد شہید. لبنانی میڈیا کے مطابق شہید خاندان اسرائیلی دھمکیوں کے بعد علاقہ چھوڑ کر محفوظ مقام کی طرف نکلا تھا. غزہ سٹی پر اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 7 فلسطینی شہید، 20 زخمی. اسرائیلی فورسز نے لبنانی سرحد کے قریب ایک خاتون فوجی اہلکار کے ہلاک، 2 کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. کراچی کے علاقے اختر کالونی میں واٹر ٹینکر نے گاڑی کو ٹکر مار دی، جس سے مزید 2 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. واٹر ٹینکر ڈرائیور حراست میں لے لیا گیا. امریکی عوام کی اکثریت ایران جنگ کا فوری خاتمہ چاہتی ہے اور انہیں اس سے کسی مثبت نتیجے کی امید نہیں. فاکس نیوز کے سروے کے مطابق صرف 39% ووٹرز فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے حامی ہیں، جبکہ نیو یارک ٹائمز اور سینا کالج کے سروے میں 52% امریکیوں نے جنگ ختم کرنے کی حمایت کی. 61% امریکیوں کا خیال ہے کہ جنگ سے دہشت گردی کے خطرات بڑھے ہیں. 56% کے مطابق امریکہ کے عالمی تعلقات متاثر ہوئے ہیں اور 49% نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام مزید بڑھے گا. CNN سروے میں 59% امریکیوں نے صدر ٹرمپ پر کم یا بالکل اعتماد نہ ہونے کا اظہار کیا. یوکرینی صدر زیلنسکی کا امریکی صدر ٹرمپ کو خط. یوکرین کی امریکہ سے ڈیفنس سسٹم کے لیے مزید گولہ بارود فراہمی کی درخواست. صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے خلاف اس اہم حفاظتی ہتھیار کو محفوظ بنانے میں مدد کریں. کہا کہ پیٹریوٹ میزائل اور اضافی دفاعی نظام روسی حملے روکنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. FBI نے CIA افسر ڈیوڈ رش کو گرفتار کر لیا. امریکی اخبار کے مطابق اہلکار کے گھر سے 303 سونے کی اینٹیں، قیمتی گھڑیاں اور نقدی برآمد. ملزم پر فوج سے چھٹیوں کے مد میں لاکھوں ڈالر لینے کا الزام، جیل منتقل. کرکٹ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا. پاکستان کرکٹ ٹیم 2 ٹیسٹ میچز کے لیے جولائی میں ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے دونوں ٹیسٹ میچز ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیکو میں ہوں گے. پہلا میچ 25 سے 29 جولائی برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں ہوگا. سیریز کا دوسرا ٹیسٹ 2 سے 6 اگست تک کوئنز پارک اوول میں کھیلا جائے گا. برائن لارا کرکٹ اکیڈمی میں پہلی بار کوئی ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا. بھارتی شہر کولکتہ میں لگا ارجنٹائن فٹ بالر لیونل میسی کا مجسمہ خطرناک بن گیا. بھارتی وزیر کا کہنا ہے کہ میسی کا 70 فٹ لمبا مجسمہ ہوا میں جھول رہا ہے، جو کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا ہے. نہیں معلوم یہ کس وقت گر جائے، اس لیے اسے فوری طور پہ گرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. میسی نے گزشتہ سال بھارت کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد ویسٹ بنگال میں ان کا مجسمہ تعمیر کیا گیا تھا، جو اب اتارا جا رہا ہے. عید کے موقع پر قومی کھلاڑیوں نے روایتی انداز میں تصاویر بنوائیں. ون ڈے کپتان شاہین آفریدی نے اپنے بیٹے کے ساتھ تصویر پوسٹ کی. بابر اعظم نے ہلکے سبز رنگ کے کپڑوں میں تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی. قومی ویمن کرکٹرز نے آئرلینڈ میں ڈنر کے موقع کی تصاویر اپلوڈ کی. ویٹ لفٹر نوح دستگیر بٹ نے بھاری بھرکم بیلوں کے ساتھ تصاویر بنوائیں. اور پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے 28 سال مکمل. پاکستان نے 28 مئی 1998 کو بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا. خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا. صدر اعظم علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم تکبیر کے موقع پر قوم کو مبارکباد. صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ایٹمی ریاست ہے. کسی بھی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اگر ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا. ایٹمی حصار اور مسلح افواج دشمن کے راستے میں رکاوٹ ہے.